السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا مہینہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی مغفرت کے لیے، مسلمانوں کی مغفرت کے لیے بہت سارے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اس مہینے میں نیک اعمال کی فضائل مزید بڑھ جاتا ہے، اور اس مہینے میں چونکہ گناہوں کی مغفرت کے بہت سارے مواقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے لیے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم، اپنی رحم، اپنی رحمت ہم پر نازل فرمایا۔ تو اس مہینے میں ہمیں دیگر نیک اعمال کے ساتھ استغفار، توبہ اور استغفار پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر قسم کی تنگی سے مخرج، یعنی اس سے نکلنے کا راہ عطا فرماتا ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فرجا، اور ہر قسم کے ہم اور غم اور مصیبت اور پریشانی اور غم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باہر نکلنے کے راہ عطا فرماتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے جگہوں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کی ہو، کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور اسی حدیث کے مفہوم اس آیت کریمہ میں بھی ہے، سورۃ النوح کے آیت کریمہ میں بھی ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ غفار مغفرت کرنے والا ذات ہے، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد فرمائے گا اموال کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات عطا فرمائے گا، اور ان باغات میں نہریں عطا فرمائے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری پریشانیاں ختم کرے گا، تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو توبہ اور استغفار کا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ انسان کو، بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ اور توبہ اور استغفار کے جتنے بھی ادعیہ اور دعائیں اور ذکر ہیں، ان میں سب سے جو سید الاستغفار، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی دعاؤں کی سردار، وہ ہے یہ دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہم انت ربی، اے میرے پروردگار، اللہم انت ربی، تو میرا رب ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، میں تجھ سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس پر قائم ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور تجھ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے میری استطاعت کے مطابق میں اس پر عمل پیرا ہوں، ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، اے پروردگار میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، من شر ما صنعت، جو کام میں نے کیے ہیں، جو اعمال میرے کیے ہیں، ان تمام اعمال کے شر سے، ابوء لک بنعمتک علی، میں اعتراف کرتا ہوں آپ کی جتنی بھی نعمتیں میرے اوپر ہیں، وابوء بذنبی، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، بس مجھے میری مغفرت کیجئے، مجھے بخش دیجئے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تیری طرف سے خاص فضل و کرم مجھ پر کیجئے۔ تو یہ جو دعا ہے سید الاستغفار، اس دعا کو ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ استغفار، استغفر اللہ من جمیع الذنوب والخطایا واتوب الیہ، اور استغفار کے ساتھ ساتھ، دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے ربط کو مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور توبہ استغفار کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔